ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب کریں، جس کا اہتمام و انتظام و انصرام استاذ الحفاظ والقراء حضرت حافظ و قاری عبدالرشید صاحب قبلہ رضوی اور مدرسے کے تمامی ارکان و معاونین نے کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور گلشن بغداد سے جلدن بچے حفظ و قرت کی سند میں اللہ تبارک و تعالی ان تمامی طالبان علوم نبویہ کو صحیح معنوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پکا مبلغ بنائے اور تاکین حیات مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بیشتر آپ تمامی حضرات نے دو بہترین شعراء سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر لیے۔ شہنشاہ ترنم و تغزل جناب سہیل جعفر آبادی، ان کی نعت اور منقبت کے اشعار سے آپ تمامی حضرات محظوظ ہوئے۔ اس کے بعد نعت خوانی حبیب داور جناب سہیل اختر مراد آبادی، ان کی نعت کے اشعار سے آپ تمامی حضرات محظوظ ہوئے۔ نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام غوث صاحب قبلہ ساقی تنویری، جو کم وقتوں میں بہت شاندار نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کی نقابت سے آپ تمامی حضرات محظوظ ہو رہے ہیں۔ علاقے کے تمامی علماء کرام کا، حفاظ کرام کا، قرائے کرام کا، ائمہ کرام کا ایک عظیم الشان قافلہ آج منبر نور کی رحل پہ جلوہ گر ہے۔ میں کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں بات کو بغیر طول دیے ہوئے بلا کسی تاخیر کے آئیے آپ تمامی حضرات نہایت ہی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانِ محبت پیش کریں اور پڑھائیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ ایک اور درود شریف پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ بارگاہ نبی اور آل نبی میں ایک مرتبہ اور درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ آئیے سب سے پہلے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نعتیہ کلام کے دو شعر سماعت فرما لیں۔ مچل کے بولنے سبحان اللہ، زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کو ایک سے ایک تقریر سماعت کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
دل میں تھا وہی زبان پہ تھا اور جو زبان پہ تھا وہی دل میں تھا. تو ایک بہت بڑے عاشق رسول کا کلام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کلام الامام امام الکلام، یعنی امام کا کلام ہے اور تمام کلاموں کا امام ہے. میں اکثر و بیشتر اپنی تقریروں میں یہ کہا کرتا ہوں بہار آئے گی زندگی میں خزاں کا قصہ تمام ہوگا. بہار آئے گی زندگی میں خزاں کا قصہ تمام ہوگا. قبول سرکار دو جہاں کو جب یہ ہمارا سلام ہوگا. اور میرے رضا کی نہ بات پوچھو جب آئے گا وقت دیکھ لینا. میرے رضا کی نہ بات پوچھو جب آئے گا وقت دیکھ لینا. قصر نزدیک کا ٹھانے والا رضا کا ادنا غلام ہوگا. قصر نزدیک کا ٹھانے والا رضا کا ادنا غلام ہوگا. اور بروز محشر اگر اس صدی کے تمامی شاعر بلائے جائیں مقابلہ پھر کلام کا ہو رضا امام الکلام ہوگا. بولے سبحان اللہ. امام کیا فرماتے ہیں سماعت کریں. زمین و زمان تمہارے لیے مٹی و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مٹی و مکان تمہارے لیے. دہن میں زبان دہن کے معنی ہوتے ہیں منہ. اللہ نے منہ میں جو زبان عطا فرمائی ہے یہ زبان کس کام کے لیے ہے؟ یہ زبان ناچ اور نوٹنکی کے گانے کے لیے نہیں ہے. یہ زبان فحش گوئی کے لیے نہیں ہے. یہ زبان غیبت کے لیے نہیں ہے. یہ زبان چغلخوری کے لیے نہیں ہے. یہ زبان علماء کی توہین کے لیے نہیں ہے بلکہ زبان اللہ نے کس لیے عطا فرمائی ہے. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. ارے ذہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ذہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. بہت بے زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ بیٹھی وہاں تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد اقبال مسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور چاٹنی تم نے کتب فلسفہ انگلش کی چاٹنی تم نے کتب فلسفہ انگلش کی
ہاتھ دھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا، ہاتھ دھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جل مجدہ الکریم پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، برگ و بھر کو پیدا فرمایا، شجر و حجر کو پیدا فرمایا، خشک و تر کو پیدا فرمایا، ہم جن و انس کو پیدا فرمایا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوقات میں ارفع و اعلیٰ بنایا، ہمیں انسان بنایا، انسانیت کا لبادہ اڑایا، اور ہم جیسے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہم جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک یکے بعد دیگر تمام انبیاء تشریف لاتے رہے، لیکن سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام رسولوں کو پیدا فرمایا اور ان کو کتابیں اللہ نے عطا فرمائی۔ کسی کو توریت عطا فرمایا، کسی کو زبور عطا فرمایا، کسی کو انجیل عطا فرمایا، اور سب سے آخر میں اللہ نے میرے محبوب کو قرآن مقدس عطا فرمایا، قرآن مقدس عطا فرمایا۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ کتاب ہے جو خود لاجواب ہے، اور جس پیغمبر پہ نازل ہوا وہ نبی لاجواب ہے، اور جو قرآن پاک کو پڑھ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لے وہ بھی شان والا ہو جائے، وہ بھی عظمت والا ہو جائے، وہ بھی عفت والا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا ہے قرآن پاک کا اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامے اعمال میں 10 نیکیاں لکھیا کرتا ہے۔ اب میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اب میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم لیس بحرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم کو ایک حرف مت سمجھنا، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ گویا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھ لے تو 30 نیکیوں کا مستحق ہو جایا کرتا ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اگر کوئی ایک رکوع پڑھ لے تو بتاؤ کتنی نیکیوں کا مستحق ہو جائے گا، اگر کوئی ایک پارہ پڑھ لے تو وہ کتنی نیکیوں کا مستحق ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس وہ کتاب ہے، آؤ ذرا دیکھو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ایک بڑے معظم صحابی گزرے ہیں، ویسے تو جتنے صحابہ ہیں سب معظم ہیں، سب مکرم ہیں۔ اللہ کے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام صحابہ بے مثلوں بے مثال ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ لیکن میرے دوستو آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کے وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں، اللہ اکبر، کہ انہوں نے سب سے زیادہ نبی کونین کی حدیثیں روایت کی۔ اللہ اکبر، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے جتنے صحابہ ہیں ان تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے حدیثیں روایت کی ہے تو اس کا نام ابو ہریرہ ہے۔ 5,000 سے زیادہ جس نے حدیثیں روایت کی اس کو حضرت ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں میں صبح سے لے کر شام تک آتا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر رہتا، مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا۔ وہ رخ مصطفیٰ جس کے تعلق سے امام اہل سنت فرماتے ہیں رختی حیا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سب زلفیاں مشکل ہوتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ نبی کا حسن پاک جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرماتے ہیں
میں صبح سے لے کر شام تک روح مصطفیٰ کی زیارت کرتا اور مصطفیٰ جو کچھ فرماتے میں اپنے ذہن میں اس کو نوٹ کر لیتا اپنے ذہن میں اس کو محفوظ فرما لیتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور میرے تمام صحابہ جتنے میرے بھائی تھے ان کو اتنا وقت نہیں ملتا تھا, وہ اپنے کام کاج میں مصروف رہا کرتے تھے, ان کو وقت اور ٹائم نہیں ملتا تھا, ٹائم اور وقت کی بنیاد پہ اتنا وقت نہیں دے پاتے تھے, لیکن فرماتے ہیں میں صبح سے لے کر شام تک بارگاہ رسول میں حاضر رہتا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں بیان فرماتے میں ان حدیثوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا. ایک بات فرماتے ہیں مجھے نسیان کی بیماری ہو گئی, اللہ اکبر, فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیثیں سنا کرتا تھا میں بھول جاتا تھا. میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی, یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ, اے میرے آقا میں آپ سے کثیر حدیثیں سنا کرتا ہوں مگر میرے آقا میں بھول جاتا ہوں. اب میرے پیغمبر کا اختیار دیکھو, میرے نبی کا اختیار دیکھو, میرے نبی کا پاور دیکھو. میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اے میرے صحابی جاؤ فلاں طبیب کے پاس چلے جاؤ, جاؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, جاؤ فلاں حکیم کے پاس چلے جاؤ, بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے ذرا ملاحظہ فرماؤ. اب صحابی کا عقیدہ کیا ہے یہ بھی آپ ملاحظہ فرماؤ. میرا صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے, عزت نبی کی بارگاہ سے ملتی ہے, دولت نبی کی بارگاہ سے ملتی ہے, شان و شوکت نبی کی بارگاہ سے ملتی ہے, وقار نبی کی بارگاہ سے ملتا ہے, سب کچھ نبی کی بارگاہ سے ملتا ہے. تو بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں شفا بھی مل جائے گی. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کا گویا یہ عقیدہ تھا اور میرے نبی کا عقیدہ بھی یہ تھا, صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ مصطفیٰ شفا دے سکتے ہیں, اور میرے نبی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ میں شفا دے سکتا ہوں. اور جس کا عقیدہ نبی اور صحابہ کے عقیدے سے مل جائے وہی جنتی مسلمان ہوا کرتا ہے, وہی جنتی مسلمان ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. وہی حضرت ابو ہریرہ ہے بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی قریب آ جاؤ. وہ صحابی قریب آتے ہیں, آنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ چلو بناؤ. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء نے اپنے چلو سے حضرت ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ, حضرت ابو ہریرہ سے نے جو ہے چادر پھیلایا. میرے آقا نے چلو بنایا اور چلو بنا کر کے حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں ڈال دیا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ تم اپنے سینے سے لگا لو. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے میں نے اپنے سینے سے لگایا میرا قوت حافظہ اتنا قوی ہو گیا, اتنا مضبوط ہو گیا کہ اللہ کے نبی کی جو بھی حدیثیں میں سنا کرتا تھا کبھی نہیں بھولتا تھا. وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, آپ بیان فرماتے ہیں میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء نے ایک شخص کو قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا. میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء نے جب قل هو اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں وجبت. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وجبت الجنہ, یا رسول اللہ ما وجبت, اے میرے آقا کیا واجب ہو گئی؟ نبی فرماتے ہیں واجب ہو گئی. تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ما وجبت, کیا واجب ہو گئی؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وجبت الجنہ, جنت واجب ہو گئی, جنت واجب ہو گئی. اللہ اکبر. تو قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کو اگر کوئی پڑھ لے وہ لاجواب ہو جائے. میرے دوستوں آؤ دیکھو میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے, ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اے مسلمانوں اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے, ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ ذرا غور فرماؤ مسلمانوں, اللہ نے توریت کو بھی نازل فرمایا مگر توریت کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. زبور کو نازل فرمایا, زبور کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. انجیل کو نازل فرمایا, انجیل کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ ان کتابوں کے اندر لوگوں نے گھٹا دیا, بڑھا دیا اپنی طبیعت کے مطابق. ان دور کے علماء نے توریت کے اندر تبدیلی کر دی, زبور کے اندر تبدیلی کر دی, انجیل کے اندر تبدیلی کر دی. مگر خدا کی قسم قرآن کو دیکھو, پوری دنیا کا قرآن اکٹھا رکھو تو آپ کو جو قرآن
کو ملے گا وہی جاپان کے قرآن میں بھی ملے گا, وہی چین کے قرآن میں بھی ملے گا, وہی انگلستان کے قرآن میں بھی ملے گا, وہی ہالینڈ کے قرآن میں بھی ملے گا. پوری دنیا کے قرآن کو ایک طرف سے اکٹھا کر لو, پوری دنیا کے قرآن میں وہی ملے گا, پوری دنیا کے قرآن میں وہی ملے گا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, 3 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ نے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, نبی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, کعبے کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میں عرض یہ کر رہا تھا, آخر اللہ نے توریت کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا, زبور کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا, انجیل کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا, آخر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کیوں لیا. اس لیے میرے دوستوں, کہ قرآن کے بعد کسی کتاب کو نہیں آنا تھا تو رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. کیونکہ توریت کے بعد کتاب آنا تھا, تو اگر کوئی توریت میں گڑبڑی کرے گا تو آ کر کے دوسری کتاب بتا دے گی, اگر کوئی زبور میں گڑبڑی کرے گا تو دوسری کتاب آ کے بتا دے گی, اگر کوئی انجیل میں گڑبڑی کرے گا تو دوسری کتاب آ کر کے بتا دے گی. لیکن چونکہ قرآن کے بعد نہ تو کسی کتاب کو آنا تھا اور نہ تو پیغمبر اسلام کے بعد کسی پیغمبر کو آنا تھا, تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا اور جو ہے مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا. اب قرآن کریم کی حفاظت کا اگر آپ کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو, آؤ دیکھو اے مسلمانوں, آج سے بہت پہلے لوگ چیختے رہے, چلاتے رہے. کسی نے کہا قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیا جائے, کسی نے کہا 36 آیتوں کو نکال دیا جائے, مگر خدا کی قسم نہ قرآن کا ایک شعر بدلا, نہ قرآن کا ایک زبر بدلا. اور آج بھی میں کہتا ہوں, پوری دنیا کے اندر پریس کے اندر پابندی لگا دو, تو پوری دنیا کے اندر فیکٹری کے اندر پابندی لگا دو, کاغذ پر پابندی لگا دو. یہی تو ہوا تھا پڑوسی ملک میں, لوگوں نے کہا تھا قرآن کو چھپنے نہ دیا جائے, پریس پہ پابندی لگا دی جائے, کاغذ پہ پابندی لگا دی جائے, روشنائی پہ پابندی لگا دی جائے, مشینوں پہ پابندی لگا دی جائے. خدا کی قسم ایسے وقت میں علماء اٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا, اے قرآن پہ پابندی لگانے والوں, اے پریس پہ پابندی لگانے والوں, اے کاغذ پہ پابندی لگانے والوں, اے مشینوں پہ پابندی لگانے والوں, یہ بات صحیح ہے, تم کاغذ پہ پابندی لگا سکتے ہو, مشین پہ پابندی لگا سکتے ہو, پریس پہ پابندی لگا سکتے ہو, مگر یہ لاکھوں کروڑوں حفاظ کے سینے میں جو قرآن موجود ہے, تم اس قرآن کو تم نہیں مٹا سکتے ہو, اس پر پابندی نہیں لگا سکتے ہو. اسی لیے فرمایا گیا ہے, ہر قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے کا زمانہ لاکھ بگا, قرآن نہ بدلا جائے گا. آؤ میں آپ کو بتاؤں یہ مسلمانوں, اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. آؤ ذرا دیکھو, تاریخ کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا. آپ نے روس کا نام سنا ہوگا, یہی روس ہے. اللہ اکبر, روس کے اندر ایک مرتبہ چن چن کر کے حفاظ قرآن کو مارا جانے لگا. مقصد یہ تھا قرآن کو ختم کر دیا جائے, جب حفاظ قرآن نہیں ہوں گے تو قرآن کو ختم کر دیا جائے گا, قرآن مٹ جائے گا. اللہ اکبر, ایسے کار میں جب چن چن کر کے حفاظ قرآن کو مارا جانے لگا, وہاں کے جتنے حفاظ تھے سب کو گولیوں سے بھونا جا رہا تھا. وہاں کے مسلمانوں نے سوچا آخر قرآن کو کیسے بچایا جائے, آخر قرآن کی کیسے حفاظت کی جائے, اللہ اکبر, حفاظ قرآن کی کیسے حفاظت کی جائے. تو ان وہاں کے مسلمانوں نے ایک گھر کا انتخاب کیا. وہ گھر ایسا گھر تھا جو خانہ نیچے بنا ہوا تھا, اوپر ایک منزل تھی اور تیسری منزل پہ شراب خانہ تھا. اور خانے کے اندر مسلمانوں نے لے جا کر کے حافظ قرآن کو بٹھا دیا اور کہا تم ملک کے جتنے بچے آئے تو قرآن کی تعلیم دو, تم حافظ قرآن بناؤ. اللہ اکبر, اے مسلمانوں, اب ایک حافظ قرآن بیٹھ گیا, بغیر قرآن کے بچوں کو قرآن پاک یاد کرا رہا ہے, بچوں کو قرآن پاک میں جو ہے یاد دلا رہا ہے, قرآن پاک یاد کرا رہا ہے. اللہ اکبر, بچے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں. وہاں کی حکومت نے سوچا لاؤ ایک بار چل کر کے دیکھا جائے ملک سے حفاظ کا خاتمہ ہوا کہ نہیں ہوا, ملک سے حفاظ ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے, ملک سے حفاظ ملے کہ نہیں ملے. اللہ اکبر, وہاں کے قائدے آئے, وہاں کی پولیس آئی اور آ کر کے جب اس مکان کو دیکھا جہاں پہ شراب خانہ تھا, تیسرے منزل پہ شراب خانہ جب ان لوگوں نے دیکھا تو ان کے ذہن و فکر میں یہ بات آئی کہ جس جگہ پہ
शराब खाना होता है वहाँ मुसलमान नहीं जाता है। ये मुसलमानों, हमारे और आपके लिए लम्हे फिक्रिया है। जरा अपने दिल पे हाथ रख करके देखो, उनका भी नजरिया ये था, उनकी भी सोच ये थी, गैर कौम के मानने वाले, गैर मजहब के मानने वाले, गैर दीन के मानने वाले, उनका भी नजरिया ये था, उनकी भी फिक्र यही थी, उनकी भी ये सोच ये थी कि जहाँ पे कुरान, जहाँ पे शराब पिया जाता है, जहाँ पे शराब खाना होता है, वहाँ पे मुसलमान नहीं जाता है। ये मुसलमानों, जरा अपने ऊपर आप गौर करो, आप जरा देखो, आप कितने मुसलमान हैं जो शराब पी रहे हैं। जिस मुसलमान के हाथ में कुरान होना चाहिए, जिस मुसलमान के हाथ में हदीस मुस्तफा का पैगाम होना चाहिए, जिस मुसलमान के हाथ में तस्बीह और तहलील होनी चाहिए, जिसके हाथ में सब कुछ होना चाहिए, आज वही मुसलमान अपने हाथ से शराब की बोतल उठा रहा है। जबकि शराब में और पेशाब में वो कहा फरमाते हैं कोई फर्क नहीं है। अगर कुएं में एक कतरा पेशाब गिर जाए तो कुएं का पूरा पानी निकाला जाए, और कुएं में अगर एक कतरा शराब गिर जाए तब भी कुएं का पानी निकाला जाए, पूरा पानी निकाला जाए। गोया की पेशाब में और शराब में कोई फर्क नहीं है। तो जो मुसलमान अपने मुंह के अंदर शराब डालता है, अपने हल्क के अंदर शराब डालता है, गोया की वो अपने मुंह में पेशाब डाल रहा है, वो पेशाब पी रहा है। और पेशाब और शराब की नहुसन का हाल तो ये है। सरकार मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, सरकार मौलाए कायनात कौन है सबको मालूम है। दामाद पैगंबर है, हसनैन करीमैन के फिदरे बुजुर्गवार है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है, फातिह खैबर है, खैबर शिकन है, जिन्होंने दरे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया था। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अली है। मैं समय शबिस्ताने विलायत कहूँ किसको कि बोल उठा समय शबिस्तान अली है। और हर एक यजीदी से कहो हाशिमी खुलतान, इस्लाम अली है मेरा ईमान अली है, इस्लाम अली है मेरा ईमान अली है। वो अली जिनके ताल्लुक से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली कुलबाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। नबी ने इरशाद फरमाया अना दारुल हिकमत व अली कुलबाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसके दरवाजा है। अल्लाहु अकबर, वो अली जिनकी शान का बयान की जाए। ए मुसलमानों, वही सरकार मौला अली है, अल्लाहु अकबर, जिनके तकवे का ये आलम था। आप फरमाते हैं कि अगर किसी जगह पर शराब गिर जाए और उस जगह घास उग जाए तो मौला अली फरमाते हैं मैं अपनी बकरी को वहां नहीं चराऊंगा, मैं अपनी बकरी को वहां नहीं चराऊंगा। शराब की ये नहुसत है, जब आदमी शराब पी लिया करता है तो उसका होश हवास गुम हो जाता है, गायब हो जाता है, अक्ल ज़ायब हो जाती है। अपना वो माँ को माँ समझता है, न बाप को बाप समझता है, न भाई को भाई समझता है, न दोस्त को दोस्त समझता है, न बीवी को बीवी समझता है। जब अक्ल ज़ायब हो जाती है तो इधर उधर की बात करता है, गाली गलौज करता है। लिहाजा ए मुसलमानों, मैं आपको इस जलसे से पैगाम दे रहा हूँ। ए मुसलमानों, अगर कोई शराब पीता हो, किसी की आबादी में कोई शराब पीता हो तो शराब को फेंक दो, शराब को निकाल दो, क्योंकि आप शराब पीने के लिए नहीं पैदा हुए हो, बल्कि आपकी जिंदगी का जो मकसद है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जन्नो इंसा, अल्लाह फरमाता है अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अब ए मुसलमानों, मैं आपको एक पैगाम और दे रहा हूँ। अगर आपके पास बच्चे हैं तो अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ। दीन के वो कारखाने हैं, दीन के वो कारखाने हैं जहाँ पे दहशतगर्द नहीं बनाया जाता है, जहाँ पे मिल्लत इस्लामिया का पासबान बनाया जाता है, जहाँ पे दीन सिखाया जाता है, जहाँ मुल्क का मुहाफिज बनाया जाता है, मुल्क का मुहाफिज पैदा किया जाता है, मसलक आला हज़रत का मुहाफिज पैदा किया जाता है। इसलिए ए मुसलमानों, आप अपने बच्चों को सब कुछ बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेक्चरर बनाओ, लेकिन अपने बच्चे को हाफिज भी बनाओ, अपने बच्चे को आलिम भी बनाओ, ताकि आपके घर में अगर कोई एक आलिम दीन है, अगर कोई एक हाफिज कुरान है तो इंशाअल्लाह आपके घर में बदअकीदगी नहीं आएगी, आपको कोई भटका नहीं पाएगा, आपको कोई मसलक आला हज़रत से फिरा नहीं पाएगा। लिहाजा ये मुसलमानों,
میں آپ کو یہ ذہن دے رہا ہوں اپنے بچوں کو حافظ بناؤ عالم بناؤ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اب وہاں کے لوگ جب آتے ہیں اور شراب خانہ دیکھتے ہیں تو شراب خانہ دیکھ کر کے وہ سب کے سب واپس چلے جاتے ہیں. جہاں پہ شراب ہو وہاں پہ مسلمان نہیں جایا کرتا ہے. اللہ اکبر. لیکن آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھو, مسلمانوں کا اکثر طبقہ جو ہے وہ شراب پیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو اس نحوست سے محفوظ فرمائے. جب وہاں سے دیکھ کر کے چلے گئے, اللہ اکبر, چند دنوں کے بعد وہاں پہ ایک مقابلہ غلط ہوتا ہے. خدا کی قسم وہاں پہ کتنے حفاظ قرآن نکلتے ہیں, وہاں پہ 400 حفاظ قرآن نکلتے ہیں, 400 حفاظ قرآن نکلتے ہیں. اللہ اللہ. تو چند دنوں کے بعد باہر سے کچھ ٹورسٹ آئے, لاؤ دیکھیں جس ملک میں حفاظ قرآن کو مار دیا جا رہا تھا, جس ملک میں حافظ قرآن پہ گولیاں چلائی جا رہی تھی, لاؤ ذرا دیکھیں اس ملک کی حالت